ناظرین، میں رئیس اعظم ہیدی کولکتہ انڈیا سے فضائل رمضان پیش کروں، سماعت فرمائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ شب قدر میں حضرت جبرائیل علیہ السلام ملائکہ کی ایک جماعت کے ساتھ آتے ہیں، اور اس شخص کے لیے جو کھڑے یا بیٹھے اللہ کا ذکر کر رہا ہے اور عبادت میں مشغول دعائے رحمت کرتے ہیں۔ اور جب عید الفطر کا دن ہوتا ہے تو حق تعالیٰ جل شانہ اپنے فرشتوں کے سامنے بندوں کی عبادت پر فخر فرماتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے آدمیوں پر تان کیا تھا، اور ان سے دریافت فرماتے کہ اے فرشتوں، اس مزدور کا جو اپنی خدمت پوری ادا کر دے کیا بدلہ ہے؟ وہ عرض کرتے ہیں ہمارے رب، اس کا بدلہ یہی ہے کہ اس کی اجرت پوری دے دی جائے۔ تو ارشاد ہوتا ہے کہ فرشتوں، میرے غلاموں اور باندیوں نے میرے فریضہ کو پورا کر دیا۔ پھر دعا کی، ساتھ چلاتے ہوئے عیدگاہ کی طرف نکلے ہیں۔ میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میری بخشش کی قسم، میرے علو شان کی قسم، میرے بلندی مرتبہ کی قسم، ان لوگوں کی دعا ضرور قبول کروں گا۔ پھر ان لوگوں کو خدا معاف فرما کر ارشاد ہوتا کہ جاؤ، تمہارے گناہ معاف کر دیے ہیں اور تمہاری برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیا ہے۔ بس یہ لوگ عیدگاہ سے ایسے حال میں لوٹتے ہیں کہ ان کے گناہ معاف ہو چکے ہوتے ہیں۔ فائدہ: حضرت جبرائیل کا ملائکہ کے ساتھ آنا خود قرآن پاک میں بھی مذکور ہے، جیسا کہ پہلے گزر چکا، اور بہت سی احادیث میں اس کی تصریح ہے۔ رسالہ کی سب سے آخری حدیث میں اس کا مفصل ذکر آ رہا ہے کہ حضرت علیہ السلام تمام فرشتوں کو تقاضا فرماتے ہیں کہ ہر ذاکر و شاگل کے گھر جاوے اور ان سے مصافحہ کرے۔ غالیۃ المواعظ میں حضرت اقدس عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کہانی سے نقل کیا ہے کہ ابن عباس کی حدیث میں ہے کہ فرشتے جب جبریل کے کہنے سے متفرق ہو جاتے ہیں اور کوئی گھر چھوٹا بڑا، جنگل یا کشتی ایسی نہیں ہوتی جس میں کوئی مومن ہو اور وہ فرشتے مصافحہ کرنے کے لیے وہاں نہ جاتے ہوں، لیکن اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا سور ہو یا حرام کاری کی وجہ سے جنبی یا تصویر ہو۔ مسلمانوں کے کتنے گھر ایسے ہیں جن میں خالی زینت کی خاطر تصویریں لٹکائی جاتی ہیں، اور اللہ کی اتنی بڑی نعمت رحمت سے اپنے ہاتھوں اپنے کو محروم کرتے۔ تصویر لٹکانے والا ایک عاد ہوتا ہے، مگر اس گھر میں رحمت کے فرشتوں کے داخل ہونے سے روکنے کا سبب بن کر سارے ہی گھر کو اپنے ساتھ محروم رکھتا ہے۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو پڑھنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔